لک الحمد اللہ درود پاک پڑھیں. تمام حمد و ثنا ہو اللہ جل مجدہ کو، اور تمام درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو الفاظ نکلے وہ حدیث بنے، تو وہ مبارک حدیث کا درس ہماری قسمت میں آتا ہے کہ جو ہم سن لیتے ہیں. وہ لوگ جن کی قسمتوں میں رسول اللہ کا درس نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے جسے چاہتا ہے نبی کی حدیثیں سناتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے نبی کی حدیثوں سے دور رکھتا ہے. تو آج جو ذکر ہے وہ انصار و مہاجرین جو تھے رسول اللہ کے، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے، ان کو انصار و مہاجرین کہا جاتا ہے. جب ہجرت کا وقت آیا، رسول اللہ نے کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تو وہ ایمان والے تھے جو اپنی جانوں کو رسول اللہ پہ پیش کیا کرتے. بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا اور مکے سے مدینے واپس آئے. جب مدینے شریف میں آ گئے انصار و مہاجرین، تو چونکہ مکہ چھوڑ کے آئے تھے، مدینے میں ان کو جو ہے وہ عجیب عجیب سا لگتا تھا. بھئی جس نے اپنا بھائی چھوڑ دیا ہو، ماں باپ چھوڑ دیے ہوں، رشتہ دار چھوڑ دیے ہوں، کوئی بھی نہ بچا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کو عجیب سا تو لگے گا. ہمارا کوئی نہ ہو اور ہم کسی جگہ پہ اکیلے ہوں تو ہمیں کئی دن تک جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب عجیب سا لگتا ہے، بولے کوئی نہیں ہے ہمارا. تو وہ انصار و مہاجرین وہ تو سب کو چھوڑ کے آئے تھے. تو ایک دن ایسی آپس میں بات چیت کرنے لگے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ تمہیں صحیح لگتا ہے؟ تو دوسرے سے آبی کہنے لگے ہاں مجھے صحیح لگتا ہے. تیسرے کہنے لگے، چوتھے کہنے لگے، پانچویں. تو آپس میں بات چھڑ رہی تھی. تو حضور تک یہ بات پہنچی کہ یہ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو ان کے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، رشتہ دار یاد آ رہے ہیں. اچھا ایک بات ضرور یاد رکھو، انسان اگرچہ جوانی پہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، لیکن بوڑھا بھی ہوگا نا، بوڑھا جب اس کو کوئی چوٹ لگے گی تو اس سے یاد ماں باپ بھی آئیں گے. 70-80 سال کے ایک بزرگ تھے، تو ان کو کوئی پریشانی ہو گئی تو ہم نے خود سنا، وہ کہنے لگے آج میرے باپ ہوتے میرے بچے کچھ نہیں کر پائے. ماں باپ ہی وہ انمول خزانہ ہے نا جو بازاروں میں بکتا نہیں، لیکن قدر اسی کو معلوم ہوگی کہ جس نے حضور کی حدیث پڑھی ہوگی. جب انگریزی پڑھواؤ گے، انگریز بناؤ گے تو انہیں ماں باپ کی قدر معلوم تھوڑی ہوگی. تو جب مدینے سے آئے، مکے سے مدینے واپس آ گئے، رسول اللہ تک بات پہنچی کہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جن کو اپنے گھروں کی یاد آتی ہے، ماں باپ کی یاد آتی ہے، بھائیوں کی یاد آتی ہے، چچاؤں کی یاد آتی ہے. رسول اللہ نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ اعلان کروایا کہ سب سے کہہ دینا کہ حضور نے جو ہے وہ آج سب کو بلایا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، جب ہمارے نبی اعلان فرماتے تھے نا، حضرت بلال ہوتے تھے، حضرت بلال ہی زیادہ تر اعلان لگاتے تھے رسول اللہ کا، تو مسجد نبوی جو ہے وہ منٹ اور سیکنڈ میں جو ہے بھر جاتی تھی. یہ جو صدقے کا اعلان لگاتے ہیں نا ہم کہ آ جاؤ صاحب مسجد میں جو ہے چندہ دے دو، 10 روپے کا مسجد بن رہی ہے، یہ ہم بدنام کر رہے ہیں اپنے اسلام کو. حضور کے دور میں کچھ نہیں. رسول اللہ کے دور میں ایک دفعہ ہوتا تھا، کہتے تھے حضور کہلوا دیتے تھے فلاں کام میں جو ہے صدقہ جسے جو ہے حصہ لینا ہو دے دے. تو میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے، بعض لوگ جھگڑتے تھے اپنے صدقے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، لینے لگ جاتی تھی لینے. کہتے تھے
یا رسول اللہ ہمارا جو ہے وہ نذرانہ آپ قبول کر لیں، لیکن حضور جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، حضور کس کس کے نذرانے کو قبول کرتے، اور آج جو ہے وہ چیختے چیختے آدمی مر جاتا ہے لیکن 2 روپے مسجد کے نام دینے کو تیار نہیں۔ ابے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی قدر کرو، اللہ کا گھر بہت پیچھے جا رہا ہے، ہر چیز کا ہم سے حساب ہوگا اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اپنے گھروں کے اندر تو بڑے بڑے اچھے لذیذ کھانے کھائے، لیکن تم نے میرے گھر کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ آپ مسجد نبوی کی ہسٹری تاریخ پڑھیں، آپ ایک کھجور کی چھال کی پڑی ہوئی تھی مسجد نبوی، اور صحابہ نے اور دوسرے انصار و مہاجرین نے، مدینے کے لوگوں نے جو حضور پر قربانی پیش کرتے تھے، ادھر اسلام کے اندر صدیق اکبر آ گئے تھے۔ صدیق اکبر تو اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ عمر فاروق اعظم آ گئے۔ عمر فاروق اعظم جب اسلام میں آئے تو دشمنوں کو اعلان ان کے گھروں کے آگے یہ کہتے پھرتے تھے، لوگوں سن لو، جسے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو اور جسے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ عمر کے سامنے آ جائے۔ یہ اسلام کی کہانی ہے۔ تو انصار و مہاجرین جب مدینے کے اندر رسول اللہ نے مسجد نبوی میں جو ہے میٹنگ رکھی نا، تو حضور خطاب کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ باری سے صحابہ کو بٹھالا۔ بٹھانے کے بعد میں حضور نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہ دنیا سے قوم پرستی کا جو سلسلہ ختم ہوا ہے نا، وہ حضور کی حدیثوں سے ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور میں جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ کچھ قومیں ایسی تھیں کہ جن کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ سیدوں پٹھانوں کے علاوہ کوئی کسی کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا تھا اعلیٰ حضرت کے دور میں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ مجدد اعظم جو دنیا کے مجدد ہیں، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو امام محمد رضا کو پھیل نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کتاب میں پڑھا کہ ان 2 قوموں کے علاوہ کسی کے پیچھے، کسی قوم کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا تھا کوئی۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھایا، کہا چونکہ اس سمے اتنے عالم نہیں ہوتے تھے، علم بہت کم تھا، فرمایا کہ آپ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہو یہ غلط کرتے ہو، اپنا گمان نکالو۔ ہم جو ہے نا وہ قوم پرستی میں بٹے ہوئے نہیں ہیں، حضور کے تحت جو ہے ہم ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں۔ کون ہے؟ دینی بھائی۔ تو بڑا چرچا چلا تھا اس پہ، بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے دوسری قوموں کو، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حقیقت میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا دینی بھائی ہے اور دوسرے کو حقیر مت جانو، حضور کی حدیث۔ تو انصار و مہاجرین کو رسول اللہ نے جو ہے وہ ایک کا دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک کو دوسرے کا، تیسرے کو چوتھے کا، چوتھے کو 5ویں کا، چھٹے کو 7ویں کا۔ اسی طرح سے حضور جو ہے وہ ایک دوسرے کا دوسرے کو بھائی بناتے چلے گئے۔ تو اسی کا ذکر فرمایا کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے انصار سے محبت رکھنا جو ہے نا یہ ایمان کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کی علامت۔ اور میرے انصار سے بغض رکھنا یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق۔ اچھا، منافق بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے منافق فی العمل، ایک ہوتا ہے منافق فی الاعتقاد۔ ایک ہوتا ہے دل کے اعتبار سے منافق، ایک ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے منافق۔ دل کا منافق جو ہے وہ بڑا گندا ہے۔ کسی سے دشمنی رکھو نا تو دل کی دشمنی مت رکھنا، دشمنی وہ بہتر ہے کہ آپ اس کے سامنے اگر آپ کے دل میں کوئی بات آ رہی ہے تو اس کے سامنے پیش کرو۔ ناراض ایک ہی بار ہوگا، بولا بھائی یہ پر میں یہ چاہتا ہوں اور میرے دل میں یہ چیز آتی ہے کہ ایسا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں اسلام کے دائرے میں رہ کے بڑی اچھی بات۔ حضور کی حدیث ہے باب حب الانصار من الایمان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث آنے والی ہے، یہ باب ہے انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او قال
قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احب اللہ ومن ابغضهم ابغض اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار و مہاجرین سے محبت کرنا یہ ایمان والے کی پہچان ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. ایمان والے کی پہچان ہے. فرمایا لا يحبهم الا مؤمن, ان سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف مومن. مطلب کیا ہے؟ صرف مومن ہی ان سے محبت کرتا ہے. ولا يبغضهم الا منافق, اور ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. مطلب کیا ہے؟ منافق ان سے بغض رکھتا ہے. فمن احبهم, جو ان سے محبت رکھے, احب اللہ, اللہ تبارک و تعالی اسے پیار فرماتا ہے. ومن ابغضهم, اور جو ان سے بغض رکھتے, ابغض اللہ, اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہوتا ہے. یعنی اسی طرح سے فرمایا کہ میرے ولیوں سے بھی بغض رکھنا جو ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ. جی اعلان جنگ جی. حدیث میں آیا ہے ولیوں سے دشمنی رکھنا. حدیث نمبر ثانی. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا شعبہ, ہم سے حدیث بیان کی مسلم ابن ابراہیم نہیں کہتے, ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے. یہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن سے یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن جبیر سے یہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے. حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قال آیت الایمان حب الانصار. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی علامت جو ہے نا یہ انصار و مہاجرین سے محبت کرنا ہے. سبحان اللہ. کیسے ایک صحابی رسول تھے, جب حضور نے ان کو جو ہے وہ شاید کہ حضرت کوئی صحابی رسول ہے, جب حضور نے ان کو دوسرے کا بھائی بنایا نا تو تیسرے صحابی رسول وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی پاک نے ان کو ان کا بھائی بنایا ہے نا تو وہ کثیر مال والے تھے, امیر آدمی تھے, تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا نا جن کو حضور نے جن کا بھائی بنایا تھا, وہ کہنے لگے تم میرے ساتھ میں آؤ اور آج سے جو ہے نا حضور نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے تو گویا جو ہے نا میرا مال جو ہے نا میرا مال اس میں 2 حصے ہوں گے. اب آدھا حصہ تمہارا ہوگا آدھا حصہ میرا ہوگا. وہ کہنے لگا کیوں؟ فری میں؟ کہا نہیں فری میں نہیں, جس کو حضور اپنی زبان سے بھائی کہہ دیں دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو جو بھائی کے رشتے سے ہم کو توڑ دیں. تو وہ لے گئے, رسول اللہ سے پوچھا, حضور نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ گئے, جانے کے بعد میں آدھا مال بھی دیا اور کہنے لگے بھائی میرے جو ہے نا نکاح میں 2 بیوی ہیں, ایسا کرتے ہیں یہ عدت گزار لے گی, عدت گزارنے کے بعد میں جب جو ہے یہ بائنا ہو جائے گی اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ لے جانا, عدت گزر جائے گی اس کی, ایک بیوی بھی لے لو. وہ کہہ رہے تھے میں نے بادشاہ بہت دیکھے لیکن جو ہے حضور کی طرح کوئی بادشاہ نہیں دے گا. دنیا میں بادشاہ بہت ہے نا. حقیقت جان لو آپ, حقیقت. اگر آپ کے پاس میں کوئی 10 دن رہ لے لگے نا مہمان, 10 دن کی بات ختم کرو, 3 دن سے زیادہ رہنے لگے تو آپ کے دل پہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے یار یہ کتنے دن رکے گا یہاں, یہ تو مہمانوں کی بات ہے. اور وہ تو حضور تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مہمانوں کو بھی چاہیے. بعض جو ہے وہ دوسرے کے گھر پہ آ کے جو ہے اسے لوٹتے, ہر طرح سے شریعت نے وہ دیا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کسی کے یہاں بار بار مت جایا کرو, حضور کی حدیث ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے. نبی پاک فرماتے ہیں دوسرے سے محبت کرو نہ دوسرے سے ملاقات کرو تو زیادہ اس سے مت ملا کرو. جب کم ملو گے نا تو محبت زیادہ ہوگی. زیادہ تر انسان کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں رہے, لوگوں میں نہ نکلے. تو نبی پاک فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال آیت الایمان, نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت جو ہے حب الانصاری, انصار سے محبت کرنا. و آیت النفاق بغض الانصار, اور منافق کی علامت جو ہے کیا ہے, انصار سے بغض رکھنا ہے. یہ کہہ رہے تھے یہ تو حضور کے بھوکے تھے, یہ رسول اللہ کے ساتھ آ گئے تھے. شیعہ کہہ رہا تھا, ایک شیعہ, بتاؤ بھوکے ہوں گے. کہہ رہے روٹیاں نہیں تھی ان کے پاس, میسر نہیں ہوتی تھی, کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے, جو حضور کے ساتھ میں آ گئے تھے. ایک کتاب میں نے پڑھا, وہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے نا وہ انہوں نے اتنی بیویاں کری تھی اس وجہ سے کہ وہ نفس کے بہت خواہش مند تھے. سب پڑھو معاذ اللہ, استغفر اللہ. یار کیسے ظالم ہے یار.
اچھا شرم بھی نہیں آتا اگر اسی وقت عذاب آ گیا جس سے اللہ پیار کرے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتا ہو ہے نہیں، اور اس کے بارے میں تم ایسے جملے کہو؟ وہ تو کائنات کے بادشاہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و